جی ناظرین، آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معاشرتی نظام میں وراثتی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے فیڈرل شہری کورٹ کے وکیل ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید افتخار کاظمی صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے۔ ہم ان دونوں سینئر وکلاء سے جانیں گے وراثتی جائیداد کی تقسیم کا قانون کیا ہے، معاملہ لا میں اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جی شہباز صاحب، آپ بتائیے کہ اس کا تھوڑا سا۔ شکریہ سر۔ قرآن پاک کی سورۃ النساء ہے، اس میں میت کی وراثت بیان کی گئی ہے، اور میت کی وراثت، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ وراثت میت کی ہوتی ہے، زندہ بندے کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ یعنی جب کسی شخص کا دم نکلتا ہے اسی لمحے اس کے وارث جو ہوتے ہیں نا، ممکنہ وارث جو ہے، وہ اس کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کے اپنے اپنے حصے کی حد تک مالک بن جاتے ہیں۔ وہ مالک انتقال چڑھنے سے نہیں بنتے، وہ مالک کسی کورٹ کی ڈگری سے نہیں بنتے۔ شرعی طور پر جیسے ہی کسی بندے کا دم نکلتا ہے، اس کی جو بھی پراپرٹی ہو، وہ چاہے بینک اکاؤنٹ ہو، چاہے کوئی پالیسی ہو، چاہے کوئی دکان مکان ہو، واٹ ایور کچھ بھی ہو، وہ گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، سب کے جو اس کے شرعی وارث ہیں اپنے اپنے حصے کی حد تک مالک ہو جاتے ہیں۔ باقی جو کارروائی ہوتی ہے نا، وہ کورٹ کے ذریعے وارث ڈکلیئر کروانا یا انتقال چڑھوانا وارثوں کے نام، وہ کاغذی کارروائی سمجھ لیں یا لیگل فارمیلٹی سمجھ لیں، اسی لمحے وارث ہو جاتے ہیں جب کسی شخص کا دم نکلتا ہے۔ سورۃ النساء میں بتائی گئی ہے وراثت۔ پھر میں ایک اور چیز بتا دوں اس میں کہ اس وراثت کے مطابق میت کے وارثان میں اس کے والدین شامل ہیں، بیوہ یا رنڈوا ہے، یا اس کی اولاد ہے۔ ان تینوں کی موجودگی میں کوئی دور کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اگر کسی شخص کی اولاد موجود ہے اور بیوی یا بیوہ یا رنڈوا ہے یا والدین ہے، تو پھر کوئی تیسرا شخص جو ہے، یعنی بہن بھائی وغیرہ یا کوئی اور، اس کی جائیداد کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے ساتھ شہباز صاحب یہ بتائیے کہ ایک شخص وفات پا گیا ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، تو کیا وہ جائیداد کی وراثت میں اس کے بہن بھائی بھی حصہ دار ہوں گے؟ کیونکہ وہ بیٹیوں کا حصہ، اور اس حساب سے تو وہ تھوڑی باقی جائیداد کس میں کیسے تقسیم ہوگی، اس کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ اس میں اہل سنت کے نزدیک اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہوں تو پھر بیٹا نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، تو پھر اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو 2/3 حصہ جو ہے اس کی بیٹیوں کو آئے گا، اور 1/3 حصہ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا۔ اور اگر کسی شخص کی صرف ایک بیٹی ہے تو پھر آدھا حصہ جو ہے اس کی بیٹی کو آئے گا، آدھا حصہ اس کے بہن بھائیوں کو جائے گا۔ باقی جو وارثان ہیں اس میں والدین کو 1/6 حصہ ملتا ہے، اور اب بیوہ اگر ہو تو اس کو 1/8 حصہ ملتا ہے، اور اگر رنڈوا ہو تو اس کو 1/4 حصہ ملتا ہے بیوہ کی جائیداد سے۔ اب اہل تشیع میں قانون تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اہل تشیع کے قانون کے مطابق اگر صرف بیٹیاں ہوں تو بھی بہن بھائیوں کو وراثت نہیں جاتی، وہ تمام جو ہے والدین کا حصہ نکال کے اور بیوہ یا رنڈوا کا حصہ نکال کے باقی وراثت جو ہے بیٹیوں میں آئے گی، ساری بیٹیاں لینے کی حقدار ہوں گی۔ والدین اور اس کے جو مرنے والے کے جو بہن بھائی ہوں گے ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اہل سنت میں اگر بیٹیاں صرف ہوں تو حصہ بہن بھائیوں کو ہوتا ہے، اہل تشیع میں اگر صرف بیٹیاں ہوں تو بہن بھائی کا حصہ نہیں ہوتا۔ جی بہت شکریہ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ جائیداد میں، وراثتی جائیداد میں ایک جائیداد ہوتی ہے قابل تقسیم، ایک ہوتی ہے ناقابل تقسیم۔ یہ ناقابل تقسیم جائیداد کیا ہوتی ہے؟ تقسیم کا تو ہمیں پتہ ہے کہ تقسیم ہو سکتی ہے، ناقابل تقسیم جائیداد کیا ہے، اور اگر اس کو تقسیم کرنا پڑے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی سر۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، قابل تقسیم جائیداد کیا ہے؟ جس کی تقسیم ہو سکے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کا گھر 2 کنال پہ ہے، اس کے 4 وارث ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس گھر کے 4 ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ 10 مرلے کا گھر بن سکتا ہے اگر 2 کنال ہے تو، یہ تو قابل تقسیم ہو گئی۔ تو اس کی تقسیم جو ہے وہ بذریعہ کورٹ ہو جائے گی، عدالت تقسیم کر دے گی اس کو، حصہ فلاں کا حصہ اتنا اس کی پیمائش کے حساب سے، اور فلاں کو فلاں حصہ، فلاں کو فلاں۔ اب بعض دفعہ ایک دکان ہے، جیسے حسین گنج میں آپ ہمارے مارکیٹ میں چلے جائیں، کینٹ چلے جائیں، تو ایک مرلے کی جو دکان ہے وہ کروڑوں روپے کی ہے۔ تو اب اس ایک دکان کی اگر 5 وارث ہوں تو ظاہر ہے، عام عقل کی بات ہے کہ اس دکان کے اگر ٹکڑے کیے جائیں 5 تو چند گز ہی آئیں گے پھر وہ، اور ان گزوں کا کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ایسی جائیداد جس کی تقسیم اگر کرنے کے بعد وہ کسی قابل نہ رہے، اسے ناقابل تقسیم جائیداد کہتے ہیں۔
اس پر پھر عدالت کا طریقہ کار دوسرا ہوتا ہے. عدالت پہلے تو کمیشن مقرر کرے گی, وہ موقع پہ جائے گا کمیشن, اور جا کے وہ اس کی پہلے تو مارکیٹ ویلیو لگائے گا اس جائیداد کی. اس کے بعد پھر اس جائیداد کو اگر تو کوئی اس کی مارکیٹ ویلیو کے بعد اگر تو کوئی ایک وارث رکھنا چاہے, جیسے 4 وارث ہیں اور ایک بیٹا کہے کہ میں دکان اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, تو جو مارکیٹ ویلیو لگی ہوگی وہ اس حساب سے باقی پیمنٹ اپنے دیگر بہن بھائیوں کو دے دے گا. اگر وہ کہتا ہے میں نے بھی نہیں رکھنی, پھر عدالت اس کی نیلامی کا اشتہار دے گی, اس کو اوپن ایکشن ہوگی, اس میں نیلام کروائے گی. نیلام کروانے کے بعد جو پیمنٹس آئے گی اس کو ان کے شرعی حصے کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا وراثتی جائیداد کیا ہے, اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید افتخار کاظمی صاحب. کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے قانون میں نادرا نے کافی ساری فیسیلیٹیٹ پیدا کر دی ہیں, جس میں سکسیس سرٹیفکیٹ ہے. اس کے بعد بھی اگر جائیداد کی تقسیم میں کوئی پرابلم ہے تو وہ دعویٰ کہاں دائر ہو سکتا ہے, یا کیس کس اسٹیج پہ جا کے دائر ہو کے اس کی تقسیم جو ہے نا مناسب طور پہ کروائی جا سکتی ہے؟ جی کاظمی صاحب. جی شکریہ, آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے, اور اس سے متعلق شہباز صاحب نے ابھی آپ کو اس سے مختلف اینگل پہ اس کے بارے میں بتایا ہے. اگر کوئی ایسا اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون میں بڑی آسانی ہے, اور آپ کا سول سوٹ ہو سکتا ہے, اور اس میں وہ ایک کورٹ میں مناسب فیصلہ ہوتا ہے, اور یقیناً وہ مطلب بینیفیشیل ہوتا ہے. اور اگر اس میں کوئی اختلاف واقع ہو جائے تو اس کے بعد ہائر کورٹس اس کے لیے معاونت کے لیے موجود ہیں, اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ کاظمی صاحب. ہم آخری سوال کریں گے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے. انصاری صاحب, یہ ابھی جو چند سال پہلے سے ایف آر سی پی اور سکسیس سرٹیفکیٹ کے حوالے سے جائیداد کی تقسیم کا طریقہ کار نادرا کو اختیار دیا گیا ہے, وہاں نادرا میں تقسیم کے طریقہ کار اور وہ دیے جانے والے سرٹیفکیٹ کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو ہمارے پاکستانی شہری ہیں وہ کس پلیٹ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں؟ جی شہباز صاحب. سر میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ جس کا نام ہے, اس پہ میرا ایک لیکچر ہے تقسیم جائیداد ٹائٹل ہے, اس میں ڈیٹیل سے میں نے مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں. دوسری بات یہ کہ نادرا کو صرف وارث بتانے کا اختیار تو ہے, لیکن وہ جائیداد کی تقسیم نہیں کر سکتی, نہ اس کو کوئی اختیار ہے قانونی. ظاہر ہے یہ کورٹ کا کام ہے, کمیشن مقرر ہوتا ہے, ایک پروسیس ہے, جائیداد کی پیمائش ہوگی, دیکھا جائے گا جائیداد کو. پھر میں ایک اور اہم ترین بات بتاؤں. مرنے والے کی 2 قسم کی جائیدادیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے موویبل, ایک ہوتی ہے اموویبل, منقولہ اور غیر منقولہ. منقولہ جو ہے اس کو کہتے ہیں جو موو ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ گاڑی ہے, رقم ہے, مختلف جائیدادیں. اور اموویبل جو موو نہ ہو سکتی ہو, وہ دکان, مکان, پلاٹ وغیرہ سوئنٹس ہو. جہاں پر اموویبل بات ہے وہاں پر تو دیوانی عدالت کو اختیار ہے, تقسیم جائیداد کا کیس ہوگا. لیکن جو موویبل پراپرٹی ہے, جیسے کہ ایک بننے والے کے بینک میں رقم پڑی ہے, یا اس نے کوئی پالیسی کروائی تھی, اس کی 1 کروڑ کی پالیسی کی رقم ہے, یا وہ سرکاری ملازم تھا تو ڈیتھ کے بعد اس کو جو واجبات ملنے ہیں, گروپ انشورنس ہے, پروویڈنٹ فنڈ ہے, پینشن وغیرہ ہے, ان رقومات کی بابت تقسیم جائیداد کا کیس نہیں ہوگا, بلکہ جانشینی سرٹیفکیٹ کا مقدمہ دائر ہوگا سول کورٹ میں. تو وہ کورٹ اس میں فیصلہ کرے گی, یعنی کہ جو جائیداد ہے غیر منقولہ ان کی بابت تقسیمی جائیداد کا کیس ہوگا, اور جو منقولہ جائیداد ہے اس کی بابت جانشینی سرٹیفکیٹ کا مقدمہ ہوگا, جس میں کورٹ نہ صرف جانشین طے کرے گی, وارث طے کرے گی, بلکہ ان کا شیئر بھی طے کرے گی کہ ان کس کا کتنا حصہ ہے. اس سرٹیفکیٹ جب ملے گا تب وہ ان کو اس محکمے سے رقم ملے گی, جو بھی ہوگا, چاہے اسٹیٹ لائف ہو, چاہے بینک ہو, اور چاہے وہ کوئی سرکاری ادارہ ہو. تو جب کورٹ ڈکلیئر کرے گی اس کے مطابق انہوں نے آگے چلنا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب. آپ نے بہت تفصیل سے بتایا کہ وراثتی جائیداد کیا ہوتی ہے, اس کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے. ناظرین, وراثتی جائیداد کے حوالے سے اور دیگر فیملی کیسز کے حوالے سے شہباز مرتضیٰ انصاری صاحب سے آپ یوٹیوب پر, ان کے چینل پر, اور ان کا ایس این لا ایسوسیٹس کی ملک بھر میں فعال برانچیں موجود ہیں, آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے مزید کنسلٹنسی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.